ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا نہیں. اللہ نے کہا دیکھو ہم ہدایت حاصل کرنے والوں کو بعد میں بھیجیں گے, ہدایت دینے والے کو پہلے بھیجیں گے. ارے اب میرا مجمع نہیں سمجھا. یعنی اللہ کائنات کے آغاز میں بتا رہا ہے کہ کائنات کا سارا آدمی بھی مل کر آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس لیے کہ آدمی ہدایت لینے والا ہے, آدم ہدایت دینے والے ہیں. آدمی ہدایت حاصل کرنے والا ہے, آدم ہدایت پہنچانے والے ہیں. تو ارے 1400 برس سے ہم تو یہی سوال کر رہے ہیں کہ جب کائنات کا سارا آدمی آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو فخر آدم مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتا. جب ساری کائنات مل کر بھی آدم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو وہ کہ جس کے صدقے میں آدم کی خلقت ہوئی, وہ کہ جو فخر آدم ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو ہم نے سلسلہ ہدایت کا انتظام کیا. پروردگار کیا بھیجا؟ کہا نور کو بھیجا, کتاب کو نازل کیا, روشن کتاب کو بھیجا, نور کو بھیجا اور روشن کتاب کو نازل کیا. اچھا میرے اللہ, تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے بھیجا ہدایت دینے کے لیے, ہدایت پہنچانے کے لیے, ہے نا؟ اچھا آدم علیہ السلام کون ہے؟ منصب کیا دیا؟ بھائی منصب ہونا چاہیے نا. میں بیٹھا ہوں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں, میرے پاس منصب ہے کہ میں مولوی ہوں. ابھی مجھ سے پہلے تبریز صاحب نے کلام پڑھا, کیوں؟ ان کے پاس منصب ہے, وہ شاعر ہیں, ہے نا؟ تو بھئی ہر کسی کے پاس منصب ہونا چاہیے. تو پروردگار آدم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا تو منصب کیا دیا؟ کہا میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بھی بنایا, نبی بھی بنایا. نبی بنا کر بھیجا, دنیا میں بھیجنے کے بعد نہیں بنایا. ارے کچھ بول رہا. نبی دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنتا ہے, بن کر آتا ہے. نبی بنا کر بھیجا, نبوت کو دیا, رسالت دی. اچھا پروردگار بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے کائنات میں جو ہدایت کی تو اپنے نبیوں کے ذریعہ ہدایت کروائی, ہے نا؟ رسولوں کے ذریعہ ہدایت کروائی. مگر میرے معبود جو سلسلہ ہدایت آدم سے شروع ہوا, شیش تک پہنچا, ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا, اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا, نوح تک پہنچا, موسیٰ تک پہنچا, عیسیٰ تک پہنچا, زکریا تک پہنچا, یحییٰ تک پہنچا, عیسیٰ تک پہنچا. مگر یہ نبوت کا سلسلہ, یہ نبوت کا دروازہ ختم المرسلین پر بند ہو گیا. کچھ بول رہا ہوں, کبھی ایسی گفتگو سننے کی بھی عادت ڈالو. جو سلسلہ نبوت تو نے آدم سے شروع کی, اس نبوت کا دروازہ تو نے سرکار کائنات پہ بند کر دیا. رحمت عالم کے بعد کوئی خاتم النبی, وہی خاتم النبی, وہی آخری نبی, وہی آخری رسول. تو نبوت کا دروازہ سرکار پہ بند, رسالت کا دروازہ سرکار پہ بند. تو پروردگار سوال یہ ہے کہ کیا رسول کائنات کے بعد اب یہ دنیا لاوارث ہے؟ نہیں, ایسی گفتگو شاید آپ سننے کے عادت, آپ چاہیں تو میں موڑ دوں تقریر کا, ورنہ بیدار ہو کر سننے. بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے فطرہ زکوٰۃ پہ پڑھنا نہیں آتا. میں یہی پڑھتا ہوں جو پنجتن کے در سے ملا ہے, جو مجھے وارث کے چوکھٹ سے ملا ہے, میں وہی پڑھتا ہوں, ہے نا؟ تو پروردگار سلسلہ نبوت شروع کیا آدم سے, مگر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا تیرے آخری نبی پہ, تیرے حبیب پر. تو کیا یہ دنیا لاوارث ہے؟ کہا نہیں. اگر دنیا لاوارث رہتی تو قیامت کب کی آ گئی ہوتی. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یا وارث بولنے کی عادت ڈالو. یا وارث وہی کہتا ہے جو لاوارث نہیں ہوتا. تو پروردگار نبوت کا دروازہ تیرے آخری نبی پہ بند, تو کیا اب یہ دنیا لاوارث رہ گئی؟ کیا اب اس دنیا میں کوئی ہادی نہیں؟ کیا اب اس دنیا میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں؟ کیا جاہل یہی تو بتا رہا ہوں کہ جس مقام پہ میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا, جس مقام پہ میں نے رسالت کا دروازہ بند کیا, وہیں سے ولایت کا دروازہ کھول دیا.
امامت کا دروازہ کھول دیا. جہاں نبیوں کو اسٹاپ کیا وہاں ولیوں کو بھیجنا شروع کر دیا. جہاں رسولوں کو روکا وہاں اماموں کو بھیجنا شروع کر دیا. میرے معبود لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرے قانون میں تبدیلی نہیں آتی، تیرا قانون نہیں بدلتا. جب سلسلہ ہدایت تو نے نبوت سے شروع کی، نبیوں سے شروع کی، تو قیامت تک صرف نبیوں کو بھیجتا، قیامت تک صرف نبی بھیجتا، صرف رسول بھیجتا. یہ نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کیوں کھولا؟ یہ نبیوں کو روک کر ولیوں کو کیوں بھیجا؟ کچھ تو فرق ہے پروردگار، ورنہ تیرا قانون نہیں بدلتا. آخر نبوت میں اور ولایت میں کچھ تو فرق ہے، رسالت میں اور امامت میں کچھ تو فرق ہے، ورنہ تو نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ نہیں کھولتا، ورنہ تو نبیوں کو روک کر ولیوں کو بھیجنا شروع نہیں کرتا. میرے اللہ آخر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے نبی میں اور ولی میں؟ فرق کیا ہے نبوت میں اور ولایت میں؟ کہا سن، جو نبی ہوتا ہے وہ پیغمبر بھی ہوتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا پیغمبروں کا کام ہے پیغام کو پہنچانا، پیغام پہنچانا. جو سلسلہ آدم سے شروع کیا وہ سلسلہ رسالت پہ سرکار کائنات پہ ختم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبروں کا کام ہے پیغام پہنچانا. کیا مطلب؟ کہا نماز میرا پیغام ہے پہنچانا، رسالت میرا پیغام ہے پہنچانا، روزہ میرا پیغام ہے پہنچانا، حج میرا پیغام ہے پہنچانا، زکوٰۃ میرا پیغام ہے پہنچانا، ایمان میرا پیغام ہے پہنچانا، امر بالمعروف میرا پیغام ہے پہنچانا، نہی عن المنکر میرا پیغام ہے پہنچانا. تو جو پیغام میں نے آدم سے شروع کیا تھا وہ پیغام میرے آخری نبی پہ مکمل ہو گیا. اسی لیے میں نے قرآن میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو مطلب کیا ہے؟ کہ دین کمپلیٹ ہو گیا، پیغام مکمل ہو گیا، پیغام میرے آخری رسول نے مکمل کر دیا. تو میرے اللہ قیامت بھیج دیتا. نبوت کے بعد ولایت کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کے بعد ولیوں کو کیوں بھیجا؟ کہا یہی تو بتا رہا ہوں کہ نبیوں میں اور ولیوں میں فرق کیا ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا نبیوں کا کام تھا پیغام کو پہنچانا، ولیوں کا کام ہے پیغام کو بچانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبیوں کا کام تھا پیغام کو پہنچانا، پیغام تو پہنچ گیا، اب اس پیغام کو بچائے گا. کہا میں نے ولیوں کو بھیج دیا، اس لیے کہ نبیوں کا کام ہے پیغام کو پہنچانا. نبیوں کا، میرے غور سے میری طرف دیکھنا، نبیوں کا کام ہے پیغام پہنچانا، نبیوں کا کام ہے اسلام کو پہنچانا. اماموں کا کام ہے پیغام کو بچانا، ولیوں کا کام ہے پیغام کو بچانا، ولیوں کا کام ہے اسلام کو بچانا. ارے بات ثابت کر دوں، اب بات سمجھ میں آئی کہ امام حسین کربلا میں کیا کرنے گئے تھے. حسین اسلام پہنچانے نہیں گئے تھے، نانا کے اسلام کو بچانے گئے تھے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین. سبحان اللہ. حسین پیغام پہنچانے نہیں گئے تھے، اسلام پہنچانے نہیں گئے تھے، حسین اسلام کو بچانے گئے تھے. حسین دین مصطفیٰ کے پیغام کو بچانے گئے تھے. اس لیے کہ پیغام پہنچانا نانا کا کام ہے، پیغام کو بچانا نواسے کا کام ہے. اس لیے کہ نانا نبی ہے، نواسا ولی ہے، نانا رسول ہے، نواسا امام ہے. اب زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسا؟ ارے نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا. نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا. زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسا؟ ارے نانا ہے نبیوں کا شہنشاہ، نواسا ہے ولیوں کا شہنشاہ.
नाना है रसूलों का बादशाह, नवासा है इमामों का बादशाह। नाना है रसूलों का सरदार, नवासा है जन्नत का सरदार। अरे जमाना पूछ रहा है कौन नाना कौन नवासा, एक जुमले में बताता हूँ। अरे नाना वो है, नाना का नाम है मुस्तफा, नवासे का नाम है हुसैन। कौन नाना कौन नवासा? अरे नाना वो है जो शबे मेराज अर्श पे कदम रख दे तो उसे अर्श मोहल्ला बना देता है। नवासा वो है जो 10 मुहर्रम को जमीन पर कदम रख दे तो उसे करबलाए मोहल्ला बना देता है। या हुसैन, 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 नारे हैदरी। वाह 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 वाह। नाना वो है जो आसमान पे कदम रखे तो उसे अर्श मुअल्ला बना दे। नवासा वो है जो जमीन पर कदम रखे तो उसे करबलाए मोहल्ला बना दे। अगर आप लोग बेदार हैं तो मैं इमाम हुसैन पे बोलना शुरू करूं। जलसा हुसैन इब्न अली के नाम का है। कमरहट्टी के इस मैदान में पहला जुमला इमाम हुसैन की बारगाह में नजर कर रहा हूं। जिसका हाजमा खराब है बेशक चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं वही पढ़ता हूं जो मुझे वारिस से अता होता है। पहला जुमला वारिस पाक के बाबा के नाम पर, पहला जुमला गरीब नवाज के दादा के नाम पर, पहला जुमला गौसे पाक के जद के नाम पर, पहला जुमला निजामुद्दीन औलिया के आका के नाम पर, पहला जुमला साबिर कलियर के मौला के नाम पर, पहला जुमला इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अगर किसी का कलेजा फटता है तो फट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर बोलूंगा तो हुसैनी बनकर बोलूंगा। तुम्हें सुनना होगा तो हुसैनी बनकर सुनना होगा। सुनो हुसैन क्या है। कमरहट्टी के मजमे में पहला जुमला अर्ज कर रहा हूं। हुसैन क्या है सुनो। जब से ये कायनात बनी, बाबा जब से अल्लाह ने दुनिया को खल्क किया, अजल से लेकर कयामत तक, अजल से लेकर अबद तक जितने बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने वली आए, जितने इमाम आए, जितने गौस आए, जितने कुतुब आए, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं और आती रहेंगी, ये सब के सब वो हैं जिन्हें अल्लाह ने कुछ दिया है। अकेला हुसैन वो है जिसने अल्लाह को कुछ दिया है। नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, दोनों हाथ उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अकेला हुसैन वो है जिसने अल्लाह को कुछ दिया है। हुसैन कह रहे हैं असरे आशूर, हाथों में अली असगर का जनाजा, आसमान की तरफ देखा का परवरदिगार मेरे पास अब्बास था तुझे दे दिया, मेरे पास कासिम था तुझे दे दिया, मेरे पास होनो मोहम्मद थे तुझे दे दिया, मेरे पास हबीब था तुझे दे दिया, मेरे पास जोहर अलकैन था तुझे दे दिया, मेरे पास अब्दुल्ला इब्न वहब कल्बी था तुझे दे दिया, मेरे पास कासिम था तुझे दे दिया, मेरे पास अली अकबर जैसा बेटा था तुझे दे दिया, मेरे पास ये मेरा आखिरी चिराग 6 महीने का अली असगर है। परवरदिगार इसे भी तेरे राह में दे दिया। बता तुझे और क्या चाहिए, बता तेरी मर्जी क्या है, बता तुझे और क्या चाहिए। नहीं समझे? अल्लामा इकबाल के एक शेर से समझाता हूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या कह रहे हैं अल्लामा इकबाल कि देखो जब इंसानियत, जब कोई बंदा बंदगी पे औज हासिल कर लेता है, जब बुलंदी के आखिरी मनाजिल तय कर लेता है, आखिरी कमाले अब्दियत तय कर लेता है, उरूज पर पहुंच जाता है बंदगी में, तो अल्लाह बंदे से पूछता है बता तेरी रजा क्या है।
حسین اکیلا وہ بندہ ہے جو اللہ سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حیدری. واہ 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 سبحان اللہ. حسین اکیلا وہ ہے جو اللہ سے پوچھ رہا بتا تیری رضا کیا ہے. پڑھا ہے نا قرآن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ لوٹ آ. اللہ کہہ رہا ہے کربلا میں حسین سے عصر عاشور اے نفس مطمئنہ لوٹ آ. ارجعی لوٹ آ. مر نہیں لوٹ آ. ارجعی الی ربک اپنے رب کی طرف. راضیہ تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے. اب جملہ سننا یہ مولوی کی روایت نہیں اللہ کی آیت ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. اے حسین ایسے مت لوٹ. لوٹنے سے پہلے تو مجھ سے راضی ہو جا. حسین تو اپنے رب سے راضی ہو جا. انصاف سے بتاؤ نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سجدہ کس لیے کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حج کس لیے جاتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عبادت کس لیے کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ارے کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے. اللہ حسین کو راضی کرنا. نعرہ حیدری. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. یہ جملہ صرف اسی کے گلے سے اترے گا جو حسین کا صدقہ کھاتا ہو. حسین کون ہے حسین؟ جی چاہ رہا ہے کہ آج حسین کی ولادت پڑھوں. اگر آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ تو گفتگو. آئیے ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا رسول اللہ. حسین